अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। अख्तर मैंगल साहब ने बलूचिस्तान में ऐलान कर दिया है, बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल ठीक नहीं हो रही है और ये मजीद खराब होती जा रही है। समझ से बाहर है कि पाकिस्तान में या बड़े बड़े शहरों में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, क्या यहाँ पर खालें मोटी हैं, दिमाग मोटे हैं, समझने से कासिर हैं, एहसास नहीं है, महसूस नहीं करता, दर्द महसूस नहीं होता, समझ से बाहर है। लेकिन बहरहाल उन्होंने ऐलान किया है ये, और ये बड़ा ऐलान है, ये आपके सामने रख देते हैं। फिर नाज़रीन, ईद के दौरान आपने मार्केट्स में रश तो देखा होगा। आप खवातीन बहुत ज्यादा थी, लड़के, मर्द, हजरात, मार्केट्स में रौनक लगी होती थी। लेकिन जो ताजिर हजरात चीजें बता रहे हैं, ये बड़ी खौफनाक है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब, लोगों का जो रश था वो पहले से ज्यादा था, यानी पहले से ज्यादा वेले लोग थे जो मार्केट्स के अंदर मौजूद थे, लेकिन धमड़ी नहीं आई, रोकड़ा नहीं आया, यानी माल नहीं आया। वो कहते खरीदारी नहीं हुई, यानी वो जो पैसे आने थे ईद के दौरान, जो शॉपिंग होती है, वो उसमें से कुछ भी नहीं आया। और ये बात समझे कि पाकिस्तान में जो असल अरबों खरबों रुपए की रेल पेल होती है, वो ईद के दिनों में होती है। और जो मार्केट पूरी चलती है, पूरी मार्केट से मुराद यह है कि दुकान के बाहर एक चपरासी से लेकर या एक भिखारी से लेकर बड़े से बड़ा सनतकार या बड़े से बड़ा बिजनेसमैन या बहुत बड़े चैरिटी करने वाले लोग, ये सब जो पैसा निकालते हैं, ये एक त्यौहार होता है हमारे पास और वो ईद होती है। ईद पर ये सब आकर पैसा निकालते हैं। मार्केट में खरबों रुपए की ट्रांजेक्शन होती हैं और उसी उसी से यानी पूरा साल पाकिस्तान के अंदर चलता है, वो पैसा सर्कुलेट कर रहा होता है। यानी जो मार्केट के अंदर पैसा जाता है, मेरी जेब में भी आता है, आपकी जेब में भी जाता है, मजदूर की जेब में भी जाता है, फैक्ट्री में भी जाता है, बर्तन खरीदते हैं लोग, तो खरीदारी होती है, वो पैसा चलता रहता है। लेकिन अब जो ताजिर हजरात बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब, ये 77 साल तारीख की, यानी पाकिस्तान की, होल पाकिस्तान की तारीख की ये बदतरीन ईद साबित हुई है कि जहां पर पैसा ही नहीं आया। वो कह रहे हैं जितना माल हम लेकर आए थे उससे आधा भी सेल नहीं हुआ, बल्कि जो हकायक मैं आपके सामने रखता हूँ, साथ एक जनाब पासपोर्ट्स के हवाले से जो दर्जाबंदी है कि किस पासपोर्ट की अहमियत है, मेरे और आपके पास जो ग्रीन पासपोर्ट है, कि किस पासपोर्ट की अहमियत है, उसमें पाकिस्तान ने एक और दफा नीचे से टॉप किया है। वो भी आपके सामने रखते हैं कि दुनिया के पासपोर्ट आगे से टॉप करते हैं, हमारा पासपोर्ट पीछे से टॉप कर रहा है और किधर जा रहा है ये भी आपको बताते हैं। और कोशिश करूंगा कि चूंकि ये चीजें मुझे थोड़ा जज्बाती कर देती हैं, अपने अल्फाज के ऊपर मैं कंट्रोल रखूं। सख्त हिदायत है कि आपके अल्फाज ठीक करें। अच्छा नाज़रीन, पहले तो आप ये बात देख लें। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया कि जहां बिजली सस्ती कर रहा हूं। एक तो जब भी ये ऐलान करें ना, मैं मईशत नहीं समझता, इकोनॉमी में ज्यादा नहीं समझता, और ज्यादा इशारिये वगैरह मुझे समझ नहीं आती। लेकिन मैं आपको बुनियादी चीज बताता हूं कि ये सब झूठ बोलते हैं, ये सब फ्रॉड करते हैं, कोई सहूलत आपको नहीं मिलनी। आज इन्होंने वो हैशटैग भी चलाया हुआ ट्विटर के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दिखा, कुछ नहीं किया, कुछ और किया होगा जाकर। लेकिन ये इन्होंने जो रिलीफ, अवाम को रिलीफ, और ये टैक्सेस में कमी या फिर पैसों में कमी, ये सोचे ही ना, ये बिल्कुल आप सोचे ही ना। बल्कि इसके ऊपर भी कुछ रद्द-ए-अमल है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले मैं ताजरों वाली खबर आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि ताजिर हजरात असल में क्या कह रहे हैं। ताजरों का ईद सीजन मायूस कौन रहा? ये 70 साल तारीख का बदतरीन सीजन रहा है। खरीदारी की शरह में नुमाया कमी हुई है। ईद उल फितर से कबल होने वाली खरीदारी गुज़श्ता साल के मुकाबले में 25 से 30% कम रही है। यानी गुज़श्ता साल से 30% ईद के दौरान जो खरीदारी थी वो कम रही है, जिसमें कपड़े हैं, बर्तन खरीदते हैं लोग, जूते खरीदते हैं, खासतौर पर कपड़ों और इन सारी चीजों की हर बंदे की कोशिश होती है मैं एक नया सूट खरीदूं। 30% जो पिछले साल लोगों ने खरीदे थे, इस साल वो अपने लिए कपड़े जूते नहीं खरीद सके। घर का कोई सामान नहीं, एक कुर्सी, टेबल, ग्लास, नमकदानी, ये कोई भी नई चीज नहीं खरीद सका। ईद पर फरोख्त होने वाले सामान की कीमतों में 40 से 50% इजाफा हुआ। यानी पिछले साल के मुकाबले में, 2024 के मुकाबले में 25 में 50% कीमतों में इजाफा था, और जो खरीदारी थी वो 30% कम हो गई थी। यानी पिछली दफा जो कपड़े लेने गया था, इस दफा वो नहीं जा सका, या गया वहां पर पकोड़े समोसे लेकर वापस आ गया, लेकिन वो नहीं कर सका। अब ये ऑल पाकिस्तान जो ताजिर, ऑल कराची जो ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन है अतीक मीर, उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया और वो चीख रहे हैं, लिटरली चीखे हैं। अतीक मीर साहब ने कहा कि सूरत पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई और महदूद आमदनी ने अवाम की ईद की खुशियां छीन ली हैं। कुव्वत खरीद न होने की वजह से ज्यादातर खरीदारी खवातीन और बच्चों के सस्ते रेडीमेड गारमेंट्स, जूते, पर्स, खिलौने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी तक महदूद रही। और बेशतर खरीदारी ने सिर्फ एक सूट खरीदने पर इतफाक किया, जो कि ईद की रवायती खरीदारी का मियारी तस्वुर था। यानी वो कह रहे हैं कि ना, बहुत सारे लोग तो यानी बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक एक सूट, वो भी रेडीमेड जो बना हुआ, बस उठाकर लेकर गए कम कीमतों में। और ये 30 से 35% कमी हुई है, 25 से 30% खरीदारी के अंदर कमी हुई है। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो पासपोर्ट हैं उनकी फहरिस्त जारी हुई है कि जनाब दुनिया में ताकतवर तरीन पासपोर्ट कौन सा है। तो दुनिया भर में पासपोर्ट की कदर के हवाले से आलमी पासपोर्ट की फहरिस्त जारी हुई है। आयरलैंड का दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट है, और उस पूरी लिस्ट को आप देखेंगे दुनिया के पासपोर्ट्स की ढूंढ ढूंढ कर, पहला वर्का, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा सफा, 5वें सफे पर आपको जाकर मिलता है कि पाकिस्तान का नंबर 195, 195 कंट्री, मेरे ख्याल में टोटल 200 मुल्क है या 203 मुल्क हैं
یا یونائٹڈ نیشن کے اندر اف آئی ایم ناٹ رانگ 197 اتنے شاید کنٹریز ہیں, آپ دیکھ لیجئے گا, گوگل کر لیجئے گا. لیکن پاکستان کا جو نمبر ہے ماشاءاللہ سے یہ 195 نمبر پر 195 195 نمبر پر پاکستان کا پاسپورٹ ہے. اور دنیا میں کمزور ترین پاسپورٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے پتہ ہے؟ کمزور ترین پاسپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو پاسپورٹ میں لے کر جا رہا ہوں یہ فراڈیا ہے. یعنی کمزور ترین پاسپورٹ جب میں دکھاؤں گا تو میرے منہ کی طرف وہ دیکھ کر کہے گا یہ بندہ جھوٹا ہے, بے ایمان ہے, فراڈیا ہے, 2 نمبر ہے. اس نے مینڈیٹ, اس کے ملک کے اندر کوئی الیکشن نہیں ہوتے, وہاں پر ریگنگ ہوتی ہے, مار دھاڑ ہوتی ہے, خوفناک یہ چمڑیاں اتارتے ہیں, یہ لوگوں کو پی جاتے ہیں, کھال ادھیڑ دیتے ہیں, یہ بھکاری ہے, یہ کوئی کشکول ششکول لے کر آیا ہوگا, یہ کوئی اسمگلنگ کر رہا ہوگا, یہ کوئی نہ ابھی سے چیک کریں اس کی پتلونیں اتروائیں. تو یہ کمزور ترین پاسپورٹ کی نشانی ہے, اور ویزا ویسے ہی دیتے ہی نہیں. تو کمزور ترین پاسپورٹوں کی جو فہرست جاری ہوئی ہے اس میں پاکستان کا 5واں نمبر ہے. 5واں نمبر ہے پاکستان کا کمزور ترین پاسپورٹ. اور باقی جو 4 ممالک ہیں یہ وہ ممالک ہیں جن کے یعنی ہے ہی کوئی نہیں کرتا دھرتا. اور یہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, ایک ایٹمی ریاست, 25 کروڑ آبادی, جس کی ایک کرکٹ ٹیم ہے, جس کی فلم انڈسٹری ہے, جس کی ڈرامہ انڈسٹری ہے, جس کے اندر شاعر ہیں, جس کے اندر پہاڑ ہیں, مدنیات ہیں, درخت ہیں, بلوچستان ہے, کراچی ہے. اٹس اے بیوٹیفل سٹی, اٹس اے بیوٹیفل کنٹری, جس کے ساتھ یہ ایک وہ سلوک کر گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. جہاں پر اجھاڑ آتا ہے وہاں پر بھی یہ سب کچھ نہیں کیا جاتا. اختر مینگل صاحب نے بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ, معدنیات, کھادیں, پتہ نہیں کیا کیا وہاں پر بھری ہوئی ہیں, اور ان معدنیات کے اوپر ہم ساری زندگی مشتی علوم کے ذریعے, ہمارا استاد بھی چورن بیچتا رہا اور وہ بھی چورن بیچتے رہے, اور بڑے بڑے بھی چورن بیچتے رہے کہ نا بھائی یہاں سے معدنیات دیکھ لیں. میں جب چھوٹا تھا مجھے یاد ہے ہمارے مشتی علوم کے استاد بتایا کرتے تھے, ابا بھی اور محلے والے بھی بتاتے تھے, اور جی ایک دن آئے گا اور بلوچستان میں سے معدنیات نکلیں گی اور ہر بندہ امیر ہو جاؤ, جی اتنی کوئی طوفان نیچے سیلاب ہو, ہر بندہ زیور میں توڑا بھر کے جناب سونے کا لے کر آؤں گا. میری جوانی رول رہی ہے لیکن وہ معدنیات نہیں نکلی, اور وہاں پر حالات, لوگوں کو مار دھاڑ, کبھی ہماری ٹرین ہائی جیک ہو رہی ہے, کبھی وہاں پر لوگ مارے جا رہے ہیں, کبھی مارنگ بلوچ کو اٹھایا جا رہا ہے, وہ الگ صورتحال ہے. اختر مینگل صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, وہ کہتے ہیں آج میں اعلان کرتا ہوں کہ 6 اپریل کو صبح 9 بجے ہم کوئٹہ کی جانب اپنے مارچ کا آغاز کریں گے. ہم نے اس نااہل اور جعلی حکومت کو بارہا سمجھانے کی کوشش کی, مگر انہوں نے ہماری بات سننا تو دور تسلیم کرنا بھی گوارا نہ کیا. اب ہماری آواز کوئٹہ کی گلیوں میں گونجے گی. ہمارا مارچ پرامن ہے, اور اگر اس پرامن احتجاج کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی تو اس کی تمام تر ذمہ داری انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ پر عائد ہوگی. میں ہر بلوچ اور پشتون سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی بہنوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو. اور یہ بنیادی سوال یہ ہے کہ جو ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہیں یا جو بلوچستان جو یکجہتی کمیٹی ہے ان کے جو لوگ ہیں انہیں ڈیٹین کیا گیا ہے, ایم پی او کے تحت انہیں ڈیٹین کیا ہے, مینٹیننس آف پبلک آرڈر گولے کے کالے قانون کے تحت, یا پھر بہت ساری گرفتاریاں ہیں, ان کی رہائی کی جائے. اور خاص طور پر جو بلوچ خواتین ہیں آپ نے انہیں پکڑ کر, یعنی ہمارے اوپر ایک سٹگما لگا ہوا ہے بنگلہ دیش کی خواتین کا, وہ آج تک ہم دھو نہیں پا رہے. آج تک وہ ان کے میوزیمز کے اندر ایسے نقشے بنے ہوئے ہیں, تصویریں بنی ہوئی ہیں, انہوں نے وہ مونومنٹس بنائے ہوئے ہیں. اور آج ایک دفعہ پھر ایک اور صبح ایک اور وہ خواتین کے حوالے سے مارچ کر رہا ہے. بڑی تعداد میں خواتین شامل ہے, کھلے میں بیٹھی ہوئی ہیں. آج 8واں دن ہے میرے خیال میں, کھلے میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. خواتین کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے 7-8 دن باہر بیٹھنا, واش روم کی سہولتیں نہیں, یعنی وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, مردوں کے لیے بھی ہوتی ہیں لیکن خواتین کے لیے تھوڑا زیادہ یہ چیزیں سینسٹیو ہوتی ہیں. بس اس کے باوجود لازم شہباز شریف صاحب نے آج یہ کہا کہ جناب بجلی گھریلو صارفین کے لیے 7 روپے سستی کر رہے ہیں, اور جو صنعت ہے اس کے لیے جناب ہم 7 روپے 40 پیسے یا سم تھنگ لائک دیٹ, یہ اسی طرح کی ہم سستی کر رہے ہیں. یہ بات سمجھیں, معیشت کا تعلق ہی سیاسی استحکام کے ساتھ ہوتا ہے. آپ چاہے کودیں, آپ چاہے جمپ ماریں, آپ چاہے نیچے سے کوئی سونے کی کانیں نکال کر لے کر آئیں, معیشت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جہاں پر سیاسی استحکام ہوتا ہے وہاں پر معیشت پھیلتی ہے, پھولتی ہے, آگے جاتی ہے. چاہے خان کا دور ہو, چاہے اس سے پہلے نواز شریف کا دور ہو, چاہے ابھی اس کے بعد پی ڈی ایم کا دور ہو, یا چاہے شہباز شریف کا دور ہو. معیشت اس ملک کی نہیں بہتر ہو سکتی جب تک آپ سیاسی استحکام نہیں لے کر آتے 10, 15, 20 سالوں تک کے لیے. یہ سب فراڈ ہے, یہ سب جھوٹ ہے. یعنی موٹا موٹا میں آپ کے سامنے خلاصہ رکھ دوں جو مجھے سمجھ آیا ہے. خان کے دور میں بجلی کی فی قیمت یونٹ تھی سارے ٹیکسز لگا کر 25 روپے. 25 روپے میں 1 یونٹ بجلی مجھے اور آپ کو ملتی تھی. آج کے دور میں وہ 60 سے 65 روپے پر یونٹ ہمیں مل رہی ہے, یا شاید اس سے زیادہ ہے بہت ساری جگہوں پر. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ ایک چیز کو بڑھا دیتے ہیں, یعنی اگر اس کی بڑھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ 10% بڑھنی چاہیے, یا 10 روپے یا 20 روپے بڑھنی چاہیے, یہ 90 یا 100 روپے بڑھا کر لے کر گئے. یعنی پیٹرول کدھر خان کے دور میں 150 روپے پر تھا اور آج پیٹرول 250 روپے سے اوپر ہے. تو اندازہ کریں گے یہ بالکل اسکائی راکٹ کر کے لے جاتے ہیں, 300 تک لے کے جاتے ہیں, اور پھر اسے 7 روپے 8 روپے کم کر کے پھر اعلان کرتے ہیں الحمدللہ ہم نے کر دکھایا, الحمدللہ. تو معیشت جو انہوں نے قیمتیں بڑھائی تھی یہ غیر معمولی طور پر بڑھائی تھی, اس کے اندر 7 روپے کم کی, اور اس کے اندر بھی کوئی ریلیف مجھے اور آپ کو نہیں ملنا, بلکہ جو مختلف لوگ ہیں. اب یہ مزمل اسلم صاحب اکانومسٹ ہیں,
انہوں نے ٹویٹر کے اوپر آ کر ویڈیو جاری کیا کہ بھائی اپنا خدا کا نام ہے یار، کسی کو ریلیف ملنا چاہیے، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی لالی پاپ نہ دیں۔ انہوں نے ایک طرف یہ اعلان کر رہے ہیں کہ گھریلو صارفین کے لیے بجلی 7.41 روپے کم کر دی ہے، دوسری طرف ادارہ شماریات کے مطابق بجلی کی قیمت 6 روپے فی یونٹ ہے۔ مطلب ہے حکومت بجلی استعمال کرنے کا 1 روپے ہمیں دے رہی ہے، یعنی بجلی کی جو قیمت ہے وہ 6 روپے ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 روپے ہم نے بجلی سستی کر دی ہے، تو اس کا مطلب ہے 1 روپے حکومت خود ہمیں دے رہی ہے۔ مطلب ہے حکومت بجلی خود دے رہی ہے، یعنی ٹیکسز انہوں نے کم نہیں کیے۔ یہ کھلا تضاد ہے۔ دوسرا، عمران خان کے دور میں جب تیل $124 پر بیرل تھا، اس وقت بجلی کی قیمت تمام ٹیکسوں کے بعد 25 روپے فی یونٹ تھی، اور آج بجلی 65 روپے فی یونٹ ہے۔ وزیر اعظم صاحب بتائیں کیا قیمت 25 روپے سے کم ہو کر کم کی ہے یا 65 روپے سے کم کی ہے؟ تو کمپیریزن کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ وہ کمپیریزن اپنے پچھلے سال کے ساتھ کر رہے ہیں جب پی ڈی ایم کی سرکار تھی، جب ان کی اپنی حکومت تھی، جب یہ خود چلا رہے تھے، اس کے ساتھ کمپیریزن کر کے کہہ رہے ہیں یہ ہم نے سستا کیا ہے اور یہ ہم نے بڑھا دیا۔ بہرحال ناظرین، دعا کریں پاکستان کے لیے، یہ مذاکرات کی بات چیت ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ مذاکرات ہوں، ٹیبل پر بیٹھے، فائنل آپ نے سولوشن ٹیبل پر بیٹھ کر نکالنا ہے۔ زلمے خلیل زاد نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے کہ خان بیٹھے، تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھے، اسٹیبلشمنٹ بیٹھے، اور اس ملک کا حل نکالیں تاکہ یہ آگے بڑھے۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔